ماشاءاللہ بڑے ہی توجہ سے باتیں سنتے ہیں۔ اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ پرسوں آپ کا سوال تھا کہ کیا مسلمانوں نے بھی اسی طریقے سے انصاف کیا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے وہ فیصلہ و انصاف و عدل قائم کیا ہے کہ کبھی تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت کی بات ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے یا نہیں جا رہے تھے، لیکن اتنا معلوم ضرور ہے تواریخ کے اعتبار سے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ استنجے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ مثلا ہم اگر سفر کر رہے ہیں اور سفر کرتے کرتے اگر ہمارا استنجا آ جاتا ہے تو ہم گاڑی کو فوراً رکوا دیتے ہیں کہ یہیں بیٹھ جاتے ہیں، تو وہاں پھر استنجا کر لیتے ہیں۔ اسی وقت ایک غلام آتا ہے اور چلاتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین، اس طریقے سے آواز دیتا ہے، کئی مرتبہ آواز دیتا ہے، اور جب انسان کا دباؤ پیشاب آ رہا ہو اور اس کو پیچھے سے پکارا جا رہا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور من میں سوچا کہ ایسا بیوقوف کو چمک نہیں رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد غلام کی طرف جو دے کر ایسا تماچا مارا کھینچ کر دبڑ اور کہا کیا تمہیں چمکتا نہیں تھا؟ تمہیں شرم نہیں ہے؟ امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین، کیا بات ہے؟ بہت یہ تمام چیزیں بتائی کہ جی فلاں فلاں کا، چلو ٹھیک ہے، شام تک اس چیز کی خبر لانا۔ اس کے بعد اس غلام نے معلوم کیا کہ امیر المومنین اب کہاں جا رہے ہیں؟ گھر جا رہا ہوں قیلولہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ جب آپ قیلولہ کریں اور چادر اپنے چہرے پر ڈھکے تو اس وقت ذرا سا تصور یہ کر لینا کہ میں نے جو ایک غلام کے چاٹا مارا ہے صحیح ہے یا غلط۔ اب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، کیوں صحیح کیوں نہیں مارا؟ آپ کیوں چلا رہے تھے؟ امیر المومنین کر رہے تھے، میں دیکھا نہیں تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یقینی بات ہے کہ جس جگہ آپ استنجے کی نیت سے بیٹھے تھے میں نے کبھی بھی آپ کو اسی جگہ استنجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے میں کہہ رہا تھا امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حقیقت ہے، جی یہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر بستر پر لیٹ کر سوچنے تو درکنار چھ معنی دارد، اگر بات اصل یہی ہے تو یقیناً یہ غلط آپ کے چاٹا لگا ہے،
آپ بھری مجلس میں یہ چاٹا میرے مارو۔ اتنی زور سے جو چاٹا میں نے مارا ہے، اتنی زور سے چاٹا میرے مارو۔ ارے کون ہے وقت کا بادشاہ، وقت کا امیر المومنین، وہ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ انصاف اس چیز کا نام ہے۔ جب یہ دیکھا تو غلام نے کہا کہ مجھے آپ کی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، تو اس لیے ڈر رہا ہے کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، میری عزت اتر جائے گی، خدا کی قسم کل حشر کے میدان میں تو میرے گریبان پڑے گا۔ آپ اپنا حق لے، اپنا حق لیجیے، ماریے چاٹا، تماچا ہاتھ پکڑتے ہیں اور تماچا مارا، لیکن نہیں مارا کہ جی میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ پھر کہا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ اس لیے معاف کر رہے ہیں کہ یہاں تمام مجمع ہے، ان کی موجودگی میں معاف کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے معاف کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بالکل اپنا حق لیجیے۔ یہ تھا ہمارے یہاں انصاف۔ الغرض تمام کو گواہ بناتے ہیں کہ تمام گواہ رہو کہ میں نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا ہے، لیکن نہیں، پھر بھی نہیں۔ پھر جانے لگے تو اب حکومت، اب اس غلام نے کہا کہ امیر المومنین جس کے یہاں میں جا رہا ہوں وہاں روکنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ دربار الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رب تو گواہ ہے اور یہ تمام کے تمام گواہ ہے، میں نے امیر المومنین کو معاف کر دیا، کل حشر کے میدان میں امیر المومنین سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہ انصاف تھا ہمارے یہاں۔ مسلمان انصاف پسند ہے، عدل قائم کرتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ گورنر ہیں، امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں۔ جب حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ زرہ چوری ہو گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد، 6 مہینے کے بعد کسی یہودی کے پاس وہ زرہ دیکھی تو امیر المومنین نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے۔ انہوں نے کہا میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ میری ہے۔ تو الغرض کہا اس نے کہ اگر تمہاری زرہ ہے تو آپ عدالت میں مقدمہ دائر کیجئے، وہاں عدالت میں مقدمہ دائر کیجئے، وہاں سے آپ کو زرہ ملے گی اگر آپ کی ہے۔ تو الغرض کون؟ امیر المومنین۔ نام میرے ذہن سے نکل گیا کہ کون اس وقت کے قاضی کون تھے، شاید ذہن سے بھی نکل چکا ہے دماغ میں۔ الغرض وہ امیر المومنین کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قاضی کو متعین کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جس وقت دربار لگتا ہے اور قاضی صاحب بیٹھ جاتا ہے عدالت میں تو اس وقت یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی کیا مقدمہ ہے؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کا کیا مقدمہ ہے، کیا فیصلہ ہے، کیا چیز کے لیے آپ یہاں آئے ہیں؟ کہا اس یہودی کے پاس زرہ میری ہے، اس نے چوری کی ہے۔ اب وہ یہودی کہتا ہے کہ نہیں، زرہ میری ہے۔ قاضی صاحب نے کہا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ زرہ میری ہے؟ اس نے کہا یہودی نے کہ زرہ اس لیے میری ہے کہ میرے پاس ہے اس لیے زرہ میری ہے، اگر وہ زرہ ان کی ہے تو یہ کیا کرے، گواہ طلب کرے، دلائل پیش کرے۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ گواہ، قاضی صاحب کہتے ہیں
کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، دلائل پیش کیجیے۔ کہا دلائل پیش کر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ زرا میرے والد صاحب کی ہے اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ لیکن قاضی صاحب نے کہا میرے ماں باپ قربان، میں جانتا ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہے، مجھے یقین ہے کہ علی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور آپ ان کے بیٹے تو آپ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ لیکن شریعت کے اعتبار سے بیٹے کی گواہی والد صاحب کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد علی سے کہا دوسرا گواہ کیجیے۔ کہا یہ غلام ہے۔ غلام نے گواہی دی کہ یہ گجرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے آقا کی ہے۔ تو اس وقت قاضی صاحب نے پھر کہا کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے ذرا اس یہودی کی ہے۔ آپ کے پاس اگر ان دو گواہوں کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ ہو تو پیش کیجیے، تیسرا گواہ پیش کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس ان کے علاوہ کوئی گواہ نہیں، میرے پاس ان کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب فیصلہ ہوا کہ یہ زرا کس کی ہے؟ زرا اس یہودی کی ہے۔ اب زرا دے دی گئی۔ جب مجلس اٹھ جاتی ہے، باہر نکلتے ہیں، قاضی صاحب سے کہتا ہے کون؟ یہودی۔ کیا کہتا ہے؟ قاضی صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا کہ زرا ان کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا کہ زرا ان کی ہے۔ ان کے غلام نے کہا کہ زرا ان کی ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ زرا ان کی ہے، لیکن آج میں چاہتا تھا، آج میں یہ کہنا چاہتا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ قاضی صاحب امیر المومنین کے دباؤ میں آ کر فیصلہ اس کی طرف سے کر دے۔ کئی شریعت کے اعتبار سے تو فیصلہ نہیں کیا جا رہا، کوئی شریعت کی حدود کو پامال کر کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ زرا میں کہتا ہوں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زرا ان کی ہے، اور امیر المومنین کے ہاتھ بڑھایا اور کلمہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ تھا ہمارے یہاں انصاف۔ آج کون سا انصاف؟ کون سا انصاف؟ عدالتوں کے اندر انصاف نہیں، کہیں بھی انصاف نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستو، صرف اور صرف اب اگر انصاف کرے گی، کوئی ذات اگر انصاف کر سکتی ہے تو وہ رب کی ذات ہے۔ چند دنوں کے لیے ہے، کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہماری قدم قدم پہ مدد نصرت عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں انصاف تھا اور انصاف ہی رہے گا، اس لیے میرے بھائی دوستو یہ انصاف تھا ہمارے یہاں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی بات تھی، بتلانے کو دل نہیں چاہتا، اس لیے بس یہیں پر چھوٹی سی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔